قربانی میں بہت بڑی بڑی غلطی ہوتی ہے، اس میں کبھی قربانی چلی جاتی ہے، ثواب بھی نہیں ملتا، الٹا گناہ بھی ہوتا، قربانی قبول بھی نہیں ہوتی ہے۔ بہت بڑی بڑی بنیادی غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ قرآن میں ہے کہ یہ جو جانور آپ کو اللہ نے دیا ہے قربانی کے، کس لیے دیا ہے؟ تو اس کی وجہ لکھی ہے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے۔ دوسری جگہ قرآن میں آیا کہ یہ جو جانور قربانی کے ملے، آپ کو پتہ ہے یہ کون سے جانور ہیں؟ یہ اللہ کے دین کی یادگار ہے۔ تیسری جگہ قرآن نے کہا کہ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ کیا مطلب ہوا؟ ادھر جان کی قربانی دیجئے، ادھر مال کی قربانی دیجئے، مال اور جان دونوں اللہ کے لیے قربان کیجئے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے، اس میں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم کی سنت ہے، اور اس میں ایک ایک بال پر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ اب غور کرو، بے حساب بال ہیں، بے حساب نیکی ملے گی۔ دوسری حدیث ہے قربانی کی دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اٹھو، قربانی کے پاس کھڑی رہو، ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ قربانی کو اللہ نام اعمال میں جمع کرے گا، 70 گنا نیکی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پانچویں حدیث آ رہی ہے، جب آدمی قربانی کرے دل خوش ہو، جب آدمی قربانی کرے ثواب کی امید ہو، تو اللہ جہنم سے بچا لیتا۔ اور ایک بہت پیاری حدیث آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، پیسہ ہے قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے رسول نے دھمکی دی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی سے کیا ملتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کیا کرو، یہ تمہارے پلسرات پر سواری ہوگی، اس کی وجہ سے پلسرات پر چلنا آسان ہو جائے گا، یا اسی پر سوار ہو کر کے پلسرات پار کر جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانی دیا، ایک قربانی کے بارے میں کہا میں اپنی امت کی طرف سے دے رہا ہوں، دوسری قربانی کے بارے میں کہا میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ اس لیے اپنے نبی کا احسان ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے ہے، قربانی میں اپنے نبی کو یاد رکھیں گے، ان کی طرف سے بھی قربانی دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اب قربانی کی غلطی بتا رہا ہوں، جلدی سے پیغام کو مکمل کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، کوئی چیز آپ کو یاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد کر کے لے جائیے گا۔ طاقت ہے نہیں، شرم کے مارے قربانی دے رہا، لوگ کیا کہیں گے، قربانی قبول نہیں ہوگی، یہ ریاکاری کے لیے ہے، اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہے۔ طاقت نہیں ہے، شرم کے مارے قربانی دے رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، قربانی قبول نہیں ہوگی، ریاکاری ہے، اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہے۔ لوگ گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، عبادت کی نیت نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ملے گا، اور جو اس کے ساتھ رہے گا ان سب کی قربانی برباد ہو جائے گی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور تیسری غلطی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جس کے ساتھ چاہتے ہیں اس کے ساتھ حصہ لے لیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے وہ دیندار آدمی ہے، اس کا پیسہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ الٹا سیدھا آدمی کے ساتھ اگر حصہ ڈالتے ہیں، وہ آدمی غلط نکلا، اس کی نیت گوشت کھانے کی ہے، یا اس آدمی کا پیسہ ہی حرام ہے، تو یاد رکھیے اس کی قربانی تو جائے گی، اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے سب کی قربانی چلی جائے گی۔ پانچویں غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہم لوگ کی ایک غلطی کیا ہے، کبھی اپنی بیوی کی طرف سے کر دیا، کبھی اپنی طرف سے کر دیا، اس سال اپنی بیوی کی طرف سے، اس سال اپنی طرف سے۔ اگر بیوی پر بھی قربانی واجب ہے، شوہر پر بھی قربانی واجب ہے، 35 اور 40 ہزار روپیہ اگر ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی ہے، 35-40 ہزار روپیہ کی مالیت اس کے پاس بھی اس کے پاس بھی، اگر ایک حصہ دیتے ہیں ایک حصہ نہیں دیتے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد بھی آپ گنہگار ہیں۔ جتنے لوگوں پر قربانی اتنی لوگوں کی طرف سے قربانی دینی پڑے گی۔ اور ایک بہت بنیادی غلطی کیا ہے کہ زندگی میں ایک بار قربانی کرنا کافی سمجھتے ہیں، ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے، جس طرح صدقہ فطر ہر سال واجب ہوتا ہے اسی طرح ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک غلط بھول سے مت کیجیے گا، قربانی برباد ہو جائے گی۔ آپ کا بیٹا اگر دلی میں ہے اور آپ اس کے نام سے یہاں قربانی کر رہے ہیں تو اس کو بتائیے کہ تمہارے نام سے میں قربانی کر رہا۔ اگر آپ نے اس کو بتایا نہیں، اس کے نام سے قربانی کر دیا تو اس کا حصہ تو برباد ہوا، جتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں سب کا حصہ برباد ہو جائے گا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ایک حصے میں ایک ہی آدمی کے نام سے قربانی دی جائے گی، اگر ایک حصے میں 2 آدمی کا نام آپ نے لکھا دیا سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا، باپ نے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے پوچھا ہے، بیٹا تیار ہو گیا، لیکن قربان ہونے سے پہلے بیٹے نے 4 فرمائش کیا ہے باپ سے۔ باپ حضرت ابراہیم ہے، بیٹا حضرت اسماعیل، 4 فرمائش کیا ہے اس ننھے اسماعیل نے کہ ابا حضور مجھ کو ذبح کرنے سے پہلے میری فرمائش ہے آپ چاقو تیز کر لیجئے گا، دوسری فرمائش ہے اپنی آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیجئے گا، تیسری فرمائش ہے جب آپ مجھ کو قربان کیجئے گا تو میرا چہرہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ سجدے کی حالت میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ چوتھی اور آخری فرمائش ننھے اسماعیل کی ہے کہ جب میں قربان ہو جاؤں تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کو دے دیجئے گا
تاکہ ان کو صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ پیدر بولا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بہر قربانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بہر قربانی۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، جلسے سے میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ دنیا بھی بنا دے گا، دین بھی بنا دے گا۔ وعدہ دیجئے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ 3 وجہ سے آفت آتی ہے، گناہ کریں گے آفت آئے گی، حرام کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی۔ تینوں سے توبہ کر لیجئے، آفت چلی جائے گی۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔